طلاق روکنے کے لیے مجرب وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں طلاق روکنے کے لیے درود خضری کا ایک آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے یہ پورا ویڈیو غور سے سننا ہے اور گزارش کروں گا آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر میرے اس ویڈیو بنانے سے، اس وظیفے بتانے سے یا آپ کے کسی شیئر کرنے سے کسی کا گھر بچ جاتا ہے، کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، تو اس کے بدلے رب کائنات ہم پر کتنا کرم فرمائے گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو طلاق ایک بہت برا عمل ہے۔ بے وجہ طلاق ہو تو آسمان لرز جاتا ہے۔ طلاق دینے سے رب ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ جب بات انتہا پر پہنچ جائے، میاں بیوی کی لڑائیاں انتہا پر پہنچ جائیں اور دونوں خاندانوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے تمام کوششیں ناکام ہو جائیں صلح کی، تو پھر اسلام میں طلاق کا آپشن موجود ہے۔ لیکن دور حاضر میں سب سے پہلا آپشن ہی طلاق کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، بہت سے گھر اجڑ چکے ہیں، بہت سے خاندان آپس میں دشمنیاں پیدا کر چکے ہیں۔ کہیں بیوی کی ذرا سی غلطی پر خاوند طلاق دے دیتا ہے تو کہیں بیوی بہانے بنا کر اپنے خاوند سے خلا لے لیتی ہے۔ ہر جگہ طلاق کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، لیکن اکثر ایسی خاص وجوہات ہوتی نہیں جس وجہ سے بات طلاق تک جائے، لیکن میاں بیوی دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی انا پرستی کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا، اسے اپنی بیوی سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن بیوی ضد کر کے طلاق لے لیتی ہے۔ مرد عورت کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب بیوی بے وجہ خلا لے لے تو مرد ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے کئی مردوں کو میں نے چھپ کر اپنی سابقہ بیویوں کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور اکثر یہ ستم عورت کو ہی سہنا پڑتا ہے۔ کتنی ایسی خواتین ہیں جو ہر حال میں اپنے خاوند کے ساتھ وفادار رہتی ہیں، لیکن ذرا سی بات پر خاوند ان کو طلاق دے کر ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اور اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی طلاق یافتہ بیوی کے کردار پر ایسی کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اس بیچاری کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی ایسا ٹھوس قانون ہونا چاہیے جس سے طلاق کی شرح کو روکا جا سکے، کیونکہ اگر طلاق بچوں کے بعد ہو تو وہ بچے بیچارے جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، وہ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ایسے بچے اکثر نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسا قانون کب بنے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں درود پاک کا 7 دن کا ایسا مجرب وظیفہ پیش کر رہا ہوں جس سے انشاءاللہ تعالیٰ طلاق رک جائے گی، صلح ہو جائے گی اور گھر اجڑنے سے بچ جائے گا۔ اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے لیکن بیوی طلاق کے داغ سے بچنا چاہتی ہے تو بیوی یہ عمل کرے۔ اگر بیوی خلا لینا چاہتی ہے، خاوند خلا روکنا چاہتا ہے، تو یہ عمل خاوند کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے، درود پاک کی برکت سے طلاق رک جائے گی۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ نماز مغرب کے بعد باوضو باادب طریقے سے بیٹھ کر تھوڑی سی چینی اپنے ساتھ رکھیں، مطلب 10-20 روپے کی چینی اپنے ساتھ رکھیں، اور ساتھ ہی عطر گلاب یعنی گلاب کا عطر بھی ساتھ رکھیں، اور پھر آپ نے توجہ اور تعظیم کے ساتھ 700 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے۔
درود خضری جو اس ویڈیو پر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ تو توجہ اور تعظیم کے ساتھ 700 مرتبہ درود خضری پڑھ کر چینی پر بھی دم کرنا ہے اور عطر گلاب پر بھی دم کرنا ہے۔ پھر رب کریم سے رو رو کر سچے دل سے کامل یقین سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن کریں۔ 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ خاوند نے کیا ہے تو اس کی بیوی نے عمل کیا ہے تو اس کا خاوند خود ہی رابطہ کرے گا یا رابطہ کرے گی، خود ہی صلح کے لیے صلح کی پیشکش کرے گی یا کرے گا، معافی مانگے گا یا مانگے گی۔ جب اس طرح سے صلح کے لیے جب بات صلح تک جائے تو صلح کے لیے جب جائیں تو وہ عطر گلاب لگا کر جائیں، اور جب صلح ہو جائے تو وہ دم شدہ چینی چائے یا شربت میں ملا کر اسے پلا دیں۔ انشاءاللہ زندگی بھر پھر کبھی طلاق کی بات ہی نہیں ہوگی۔ یہ عمل آزمودہ ہے لیکن عمل یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور درود پاک پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تب جا کے آپ کو اس کا صحیح معنی میں فیض اور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کر دیں۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو کسی کا گھر اگر بچ جاتا ہے ہمارے اس وظیفے جو کہ بے ضرر وظیفہ ہے، درود پاک کا وظیفہ ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی وظائف اور درود کے وظائف میں فرق ہوتا ہے۔ باقی وظائف جو ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ وظائف الٹ بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں الٹ پڑنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اور آپ یہ درود پاک کا کوئی صیغہ یا کوئی وظیفہ بغیر کسی کی اجازت کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی نیت سے شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ تو اب میں درود خضری یہاں پر ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ تو یہ درود خضری ہے۔ اللہ پاک ہم سب